ہجرت اس لیے بھی کی جاتی ہے جہاں آپ کو جینے میں پریشانی ہو، مطلب دین پر چلنے میں پریشانی ہو، اللہ کی عبادت میں پریشانی ہو، رسول کی سنت کے مطابق جینے نہ دیا جائے، ایسے معاشرے سے آدمی کو ہجرت کرنا چاہیے۔ یہ سب تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے ہے جس رب نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، انسان بنایا، عقل و شعور کی دولت سے نوازا، اچھے برے کی تمیز دی۔ بیش بہا درود نبی کریم علیہ الصلوۃ تسلیم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر جن کے ذریعے یہ دین ہم اور آپ تک پہنچا۔ ہمارے ان اسلاف نے، صحابہ کرام نے دین کو آپ تک پہنچانے کے لیے جو تکلیفیں اٹھائیں، ان میں سب سے پہلی تکلیف یہ تھی کہ مکے کے مسلمانوں کو ہجرت کرنا پڑا، اپنا گھر و بار چھوڑنا پڑا، اپنا پیارا شہر چھوڑنا پڑا، دنیا کا سب سے عظیم شہر، باعظمت شہر مکہ، اس شہر کو چھوڑنا پڑا ان کو۔ یہ سب سے بڑی تکلیف کی بات تھی۔ دین کی خاطر، دین پر آزادی کے ساتھ چلنے کے لیے، اللہ کی عبادت اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کرنے کے لیے ان کو بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑی۔ آج بھی جو لوگ اس دور سے گزرتے ہیں نا، آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں مگر رسول کے مطابق نہیں کرنے دیا جاتا ہے، تو محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں ہجرت کی ضرورت ہے۔ آپ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں توحید کے طریقے پر، رسول کے طریقے پر، مگر معاشرہ و سماج آپ کو مجبور کرتا ہے، اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ ہجرت کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ تو معاشی معاملات میں پریشان ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ آج کے زمانے میں معاش بن گیا، پیسہ بن گیا، ضرورتیں بن گئیں، بلڈنگیں بن گئیں۔ اس دور کے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ان کا دین تھا، ان کی آخرت تھی، ان کی نجات کیسے ہوگی، یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بہتر روزی کمائیں، بہتر کپڑے پہنیں، بہتر کھائیں، ہمارے بچے بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھیں، لیکن جب آپ مرنے سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، بڑھاپا آتا چلا جائے گا، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ آپ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد آپ کو نجات ملے گی کیسے۔ یہ زندگی جو ہم موت کے ذریعے ختم کرتے ہیں، دراصل یہ اینڈ نہیں زندگی کا، یہ تو ہماری زندگی کی شروعات ہے۔ ہم مرنے کے بعد جنت و دوزخ کا سامنا ہے، حساب و کتاب کا سامنا ہے، ہم اس منزل کو کیسے پار کریں گے، یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہونا چاہیے۔ آپ کی معاش کا مالک، آپ کی روزی کا مالک رب ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین روزی دینے والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے روزی دیتا ہے۔ یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا۔ کل میں نے اپنے گاؤں میں سنا، میرے گاؤں کا ایک لڑکا جو نہایت ہی ناکارہ تھا، معاشرے میں گرا ہوا تھا، بدمعاش تھا، کسی کام کا نہیں تھا، اس کے ماں باپ تک پریشان تھے۔ پچھلے ہفتے میں وہ چلا گیا سعودی، اتنا بڑا کام مل گیا اس کو، اتنی مطلب اچھی سیٹ مل گئی اور اتنی بڑی تنخواہ مل گئی کہ لوگ حیران ہیں۔ اسی گاؤں کا پڑھا لکھا آدمی معمولی تنخواہ پہ کام کر رہا ہے، وہ ایک ناکارہ بچہ گیا، بہت اونچی تنخواہ اس کی ہو گئی۔ کون روزی دیتا ہے؟ ایسی بے شمار مثالیں ہیں میرے یہاں کہ آدمی اپنے معاشرے اور اپنے سماج میں کسی قطار و شمار میں نہیں تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، ان پڑھ گنوار تھا، آج اس کی بلڈنگیں دیکھ لیجئے، جائیداد دیکھ لیجئے، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو وہاں قابل ہیں وہ بہت معمولی رہ گئے۔ کسی کو ایک شاعر نے کہا ہے، کم عالم عالم آیت مذاہبہ، کم جاہل جاہل تلقاہ مرزقا۔ بہت سے بڑے بڑے عالموں نے دولت دنیا کے لیے اپنے دین کو بیچ ڈالا، اب پھر بھی کچھ نہ ملا ان کو، وہیں کے وہیں رہ گئے۔ اور بڑے بڑے ان پڑھ جاہل جو کچھ نہیں کر سکتے تھے دنیا میں، اللہ نے ان کو دولت سے لاد دیا۔ آپ سماج میں دیکھ رہے ہوں گے نا، تو اس سے یقین ہونا چاہیے آپ کا کہ روزی کا مالک اللہ ہے۔
یہ ہمارا بڑا مسئلہ نہیں ہے، تگودو ہم اس کے لیے کریں، بڑا مسئلہ ہمارا نجات ہے۔ ہم مرنے کے بعد کیسے نجات پائیں گے؟ اس دنیا میں ماشاءاللہ ہم بہت بڑھیا رہ رہے ہیں، ہر طرح کی آسائش اللہ نے فراہم کر رکھی ہے ہمارے لیے، کاش مرنے کے بعد بھی ہمیں کچھ ایسے ہی مل جاتا۔ لیکن سوچئے ایسا ہوتا ہے کیا؟ اللہ کا قانون آپ کے پاس موجود ہے، اس قانون پر چلنے والوں کو وہ آسانیاں میسر آئیں گی۔ اللہ کے رسول آپ کے بیچ میں آئے، انہوں نے بتایا، لیکن ان چیزوں کو ہم نہیں دیکھ پاتے۔ تو مکے میں اللہ کے رسول نے صحابہ کو ہجرت کی اجازت دے دی، اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے مکہ چھوڑنے کی اجازت دی، مدینہ جانے کا مشورہ دیا، کیونکہ کچھ لوگ وہاں پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے، وہ اللہ کے رسول کو، مسلمانوں کو اپنے یہاں مدعو کر رہے تھے۔ یہ ان کی ہمت تھی کہ پورے عرب سے لوہا لینے کو تیار تھے مسلمانوں کو پناہ دے کر، یہ ان کا اپنا مقام تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو انصار سے وہ محبت کرے گا دراصل وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ حب الانصار من الایمان، انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے، جس میں انصار سے محبت نہیں اس کے اندر ایمان نہیں، کیونکہ دین کو سب سے پہلے انہوں نے پناہ دیا تھا، تن من دھن لگا دیا تھا انہوں نے دین کے لیے، جائیداد تک بانٹنے کو تیار ہو گئے تھے، بیوی تک بانٹنے کو تیار ہو گئے تھے، یہ ان کی قربانی تھی۔ بہرحال جب مکے سے مسلمان بکثرت جانے لگے، چند لوگ رہ گئے مکے میں، اللہ کے رسول، صدیق اکبر، زید بن حارثہ، حضرت علی، کچھ کمزور قسم کے مسلمان۔ اب مکے والوں کی آنکھ کھلی اور پریشانی بڑھی، آگ بگولا ہو گئے۔ جب مسلمان ان کے بیچ میں تھا تو برداشت نہیں تھا، یہ مسلمانوں کو اذیتیں دے رہے تھے، آلام میں مبتلا کرتے تھے، مسائب میں مبتلا کرتے تھے، مارتے تھے، پیٹتے تھے، صرف توحید کی بدولت، اور صرف توحید کی بدولت، صرف اس لیے کہ یہ ایک اللہ کی عبادت کی بات کرتے تھے، وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ اوروں کی بھی عبادت کی بات کرتے تھے۔ صرف اس بنیاد پر مسلمانوں کو تکلیفیں دی جاتی رہیں، اور جب مسلمان مکہ چھوڑ کر، اپنا گھر جائیداد چھوڑ کر جانے لگے، اب ان کے لیے بڑی مصیبت آ گئی، یہ آگ بگولا ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ اب یہ مسلمان ایک جا جمع ہوں گے، اب وہاں سے ہمارا مقابلہ کریں گے۔ ان کی پریشانی اس لیے بھی بڑھ گئی کہ اوس و خزرج، یہ دو قبیلے تھے جو انصار کہلائے، مدینے میں مشرکین کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہی لوگ مسلمان ہوئے تھے، یہودی نہیں ہوئے تھے، یہی دو لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور ابھی پوری طرح مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، 101 لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ لوگ عرب کے جنگجو تھے، بڑے بہادر تھے، یہ لوگ عرب میں ان کا سکہ چلتا تھا، لڑائی کے میدان میں ماہر لوگ تھے۔ اس بات سے ہی مکے والوں کی حالت خراب ہو رہی تھی کہ مسلمان ان سے مل گئے، یہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے اور پھر ہمارے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ ایک تیسری مصیبت ان کے لیے تھی کہ مدینہ اس جگہ پر ہے جس کے بغل سے راستہ گزرتا ہے ملک شام کا، اور شام سے مکے والوں کی تجارت تھی۔ اس زمانے میں 2.5 لاکھ دینار کا کاروبار تھا سالانہ، یہاں سے مال لے کے جاتے وہاں بیچتے، وہاں سے مال لے کے آتے مکے میں بیچتے۔ اس لیے بھی پریشانی بڑھ گئی کہ مسلمانوں کا قبضہ اس شاہراہ پر ہو جائے گا تو یہ تو ہمیں راستہ بند کر دیں گے ہمارا۔ اس لیے ان مشرکین مکہ نے خفیہ طور پر ایک میٹنگ کی دارالندوہ کے اندر، اور جیسا کہ آپ نے پچھلے ہفتے سنا کہ اس میں 3 رائے آئی تھیں۔ ابو الاسود نے کہا کہ محمد کو گھر سے باہر نکال دو، شہر مکے سے باہر نکال دو۔ ایک صاحب نے کہا کہ نہیں، ان کو قید کر دیا جائے، بیڑیوں میں جکڑ کے کمرے بند کر دیا جائے، وہیں مر کھپ جائیں گے۔ تو ابو جہل نے ایک تیسری رائے دی کہ نہیں، ہم چند نوجوان ہر قبیلے سے لے لیں اور ہر قبیلہ ایک ساتھ، ہر نوجوان ایک ساتھ تلوار مارے، اس طریقے سے محمد سے انتقام اس کے قبیلے والے نہیں لے پائیں گے پورے مکے سے۔ اور شیطان ابلیس جو شریک تھا اس نے کہا القول ما قال الرجل، بات تو یہ ہے جو اس نے کہی ہے، اور اسی پر میٹنگ پاس ہو گئی کہ محمد کو آج قتل کر دیا جائے، جڑ کو ختم کر دیا جائے، نور خدا کو بجھا دیا جائے، اسلام کی جڑ کو کاٹ دیا جائے، تاکہ یہ مسلمان بے یار و مددگار ہو کر واپس ہمارے دین میں داخل ہو جائے۔ یہ تھی وہ پلاننگ جو دارالندوہ میں پاس ہوئی۔ لیکن اس میٹنگ کو بہت خفیہ رکھا گیا، صرف سرداران مکہ جان رہے تھے، باہر کے لوگ نہیں جان رہے تھے، مکے میں خبر نہیں کی گئی، عام لوگوں کو بتایا نہیں گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو محمد اور ان کے ماننے والوں کو خبر ہو جائے۔
صبح ہوئی، مکے کے سردار تیاری میں لگ گئے، ان نوجوانوں کے انتخاب میں پلاننگ کرنے لگ گئے کہ کس طرح حملہ ہونا ہے۔ ادھر جبرائیل امین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ حضرت جبرائیل اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اللہ کے رسول کو مکے کے ان مشرکین کے فریب، دجالی، عیاری اور ان کی چالوں سے واقف کرا دیا کہ ان لوگوں نے یہ رات میٹنگ کی ہے، اور اللہ نے اب آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ ہجرت کر جائیے۔ ہجرت کا پورا نقشہ بھی اللہ کی طرف سے آپ کے سامنے میں رکھ دیا گیا کہ آپ ہجرت کس طرح کریں گے، مکہ جب چھوڑیں گے تو کس طرح آپ مدینہ پہنچیں گے۔ یہ بڑا معاملہ تھا کیونکہ مکے والوں کی نگاہیں کھلی ہوئی تھی، وہ آج کی رات قتل کرنے کا ارادہ رکھ رہے تھے اللہ کے رسول کا، اور اللہ کے رسول کو بچ نکلنا تھا۔ ساری باتوں سے آگاہ کر دیا اللہ کے رسول کو، اللہ کی اجازت سنا دی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک دوپہر کے وقت اپنے گھر سے باہر نکلے، صدیق اکبر کے گھر گئے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم اور اسی اجازت نامے کی خبر دے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ساتھ ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اس بات سے کہ رسول کی معیت اور ساتھ ملے گا، خطرے میں جان ڈال کے خوش ہوتے تھے، اللہ کے رسول کی حفاظت کر کے خوش ہوتے تھے لوگ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے 2 اونٹ تیار رکھا ہوا تھا، کھلا پلا کر کے اس کام کے لیے کہ جب اجازت ملے گی تو ہم اور اللہ کے رسول دونوں ہجرت کریں گے۔ چنانچہ ساری بات کر کے اللہ کے رسول واپس اپنے گھر آ گئے۔ یہ کام ٹھیک دوپہر میں کیا تھا اللہ کے رسول نے، جب سارے مکے کے لوگ اپنے گھروں میں ہوتے تھے دھوپ کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے۔ تو اللہ کے رسول نے ٹھیک دوپہر میں یہ کام کیا، اور آج کی رات نکلنے کا پروگرام تھا۔ مکے والوں کا پروگرام یہ تھا کہ محمد رات آدھی گزر جانے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے خانہ کعبہ میں جاتے، تہجد۔ اللہ کے رسول کی عادت تھی کہ اللہ کے رسول عشاء کے بعد سو جاتے تھے، بات نہیں کرتے تھے، سو جاتے تھے۔ آپ رات کے پہلے پہر میں سوتے تھے اور نصف آخر میں آپ اٹھ کر کے خانہ کعبہ میں جا کر تہجد پڑھا کرتے تھے۔ یہ مکے والوں کی پلاننگ تھی کہ جیسے ہی وہ تہجد کے لیے باہر نکلیں گے، یہ سارے نوجوان ایک ساتھ تلوار مار کر ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ اس طرح سے محمد کے خون کا بدلہ ان کے قبیلے والے نہیں لے پائیں گے، وہ دیت پر راضی ہو جائیں گے اور ہم 100 اونٹ دے کر اپنی جان چھڑا لیں گے۔ یہ تھا پروگرام مکے والوں کا۔ اللہ کے رسول کو خبر دے دی گئی، اللہ کے رسول نے آگاہ کر دیا۔ آدھی رات گزرنے سے پہلے اللہ کے رسول نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا، وہی چادر اوڑھایا جو آپ اوڑھتے تھے، اور آپ نے بتا دیا حضرت علی کو کہ آپ کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لن یصیبکم مکروہ، کوئی ناپسند حرکت آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، آپ سوئیں آرام سے۔ اور اللہ کے رسول آدھی رات گزرنے کے بعد چپکے سے نکلے باہر اور دیکھا فوج لگا ہوا۔ اللہ کے رسول نے ایک آیت پڑھی، ایک مٹھی کنکری اٹھایا پہلے، اور سورہ یاسین کی ایک آیت پڑھی آپ نے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ قرآن کی آیت اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم نے ان کے بیچ میں اور نبی کے بیچ میں ایک دیوار بنا دی، وہ دیکھ ہی نہیں سکتے، وہ آپ کے چال کو بھی نہیں سمجھ سکے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، ان کے آگے بھی دیوار بنائی، پیچھے بھی دیوار بنائی۔ اللہ کے رسول اس بیچ سے نکلے، اور وہ سنگریزے، وہ پتھر، وہ بالو جو بھی تھا مہین سا آپ کے ہاتھ میں تھا، اور جتنے نوجوان تھے سب کے سروں پہ ڈال دیا، اور نکلتے چلے گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار تھے، انہوں نے دن میں تیاری کر رکھی تھی۔ عبداللہ ابن عریقت ایک مشرک تھا، اس کو آپ نے رہنمائی کے لیے، راستہ دکھانے کے لیے مزدوری پہ طے کر رکھا تھا مشرک، لیکن اس دور کے مشرک بھی وعدے اور وقت کے بڑے پابند ہوتے تھے، اور اس کے حوالے 2 اونٹنی کر دی تھی کہ 3 راتوں کے بعد تم یہ میرے پاس لے کے آؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پچھلے دروازے سے نکلے،
وہ سارے نوجوان پہرے پہ ہیں، تلوار لیے ہوئے، سب کے سروں پہ مٹی پڑ گئی، کسی کو احساس بھی نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول ہمارے بیچ سے نکل گئے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سو رہے ہیں، دروازے سے دیکھا بھی حضرت علی سو رہے تھے، کہا کہ یہی سو رہے ہیں محمد۔ اللہ کے رسول نکلے صدیق اکبر کے ساتھ، اور مکے سے 5 میل دور دکھن کی طرف، مکہ کا راستہ ہے، مدینہ کا راستہ ہے اتر کی طرف، مکہ سے مدینہ اتر میں، لیکن اللہ کے رسول کی چال دیکھیے، یہ اللہ کی پلاننگ تھی، اللہ کا دیا ہوا نقشہ تھا۔ آپ کدھر نکل رہے ہیں؟ دکھن طرف، یمن کے طرف ایک پہاڑی سور، اس میں غار ہے، ایک کھو ہے، آپ اس میں قیام کرنے کے لیے جا رہے تھے صدیق اکبر کے ساتھ۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس غار پر پہنچے 5 میل دور دکھن کی طرف۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو روک دیا، پہلے خود اندر گئے، جھاڑو بہاڑو کیا، صفائی کی، جو سوراخ تھے اس میں ان کو بند کیا، اپنے تہبند کو پھاڑ پھاڑ کے، 1 یا 2 سوراخ ایسا رہ گیا جو بند نہ ہو سکا، کپڑے نہیں تھے آپ کے پاس۔ اللہ کے رسول کو آواز دی اندر تشریف لائیے، اور خود دونوں سوراخ پر اپنا پیر اور اپنا انگوٹھا رکھ دیا، اور آپ کے زانوئے مبارک پر اللہ کے رسول سر رکھ کر سو گئے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ کسی کیڑے نے، کسی جانور نے جو اس بل کے اندر تھا کاٹ لیا صدیق اکبر، زہر سے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، لیکن آپ حرکت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اللہ کے رسول آپ کے زانو پر سر رکھے ہوئے تھے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری، اور وہ آنسو اللہ کے رسول کے رخسار مبارک پر گرا۔ اللہ کے رسول کو احساس ہوا، آنکھ کھلی، پوچھا صدیق کیا بات؟ کہا کسی زہریلے جانور نے کاٹا۔ اس تکلیف سے اللہ کے رسول نے لعاب دہن لگا دیا اس پر، اور زخم اسی وقت دور ہو گیا۔ یہ دونوں حضرات، یہ دونوں مقدس ہستیاں، اللہ کے رسول اور صدیق اکبر، رات بھر رہے۔ ادھر مکے کا حال سنیے، وہ سارے نوجوان پہرے پر تھے، ان کے سرداران سب لگے ہوئے تھے کہ محمد اب باہر نکلیں گے۔ اتنے میں ایک اجنبی آدمی آتا ہے، وہ دیکھا لوگوں کو بیٹھے ہوئے تلوار لیے ہوئے، پوچھا کیا ارادہ ہے، کس کے انتظار میں ہو؟ اس نے کہا کہ محمد کے انتظار میں۔ کہا وہ تو تمہارے بیچ سے نکل گئے اور تمہارے سروں پہ مٹیاں بھی ڈال دیے۔ اب سب نے جب سر جھاڑ کے دیکھا تو سب کے سروں سے مٹی گرنے لگی۔ کہا کہ نہیں، وہ تو سو رہے ہیں بستر پہ، میں دیکھ رہا ہوں چادر میں لپٹے ہوئے۔ ان کو اطمینان تھا مکے کے نوجوانوں کو۔ اور آخر کار جب صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، باہر اٹھے تو دیکھا تو ان کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے کہ تو واقعی محمد نکل گئے۔ اب انہوں نے تلاشی شروع کی مکے کے اندر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، ان کی بیٹی سے پوچھا، حضرت اسماء سے، انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں میرے ابا کدھر گئے، ایک زوردار جھاپڑا ابو جہل نے مارا، آپ کی بالی ٹوٹی گر گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پٹائی کر دی ان مشرکین نے، لے کے خانہ کعبہ میں چلے گئے، قیدی بنا لیا، پوچھ تاچھ کی، محمد کہاں؟ کہ اللہ عالم، ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے رسول نے بتایا بھی تو نہیں تھا۔ یہ دونوں بزرگ اسی غار ثور کے اندر رہے، دن بھر وہیں رہے۔ شام ہوئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبد الرحمن ابن ابی بکر دن بھر کی ساری رپورٹنگ لے کر کے رات کے اندھیرے میں پہنچ گیا، بتا دیا کہ مکے والے آپ کو تلاش رہے ہیں، ہر راستے پر، ہر چوراہے پہ آدمی کھڑا ہے انتظار میں، گھر گھر کی تلاشی لی گئی ہے، اور اعلان کر دیا گیا ہے کہ زندہ یا مردہ ان دونوں حضرات میں سے جو کوئی لائے گا پکڑ کے، یا زندہ لائے یا مردہ لائے، 100 اونٹ انعام ملیں گے۔ اللہ کے رسول صدیق اکبر کے ساتھ اسی غار حرا میں رہے۔ دیکھیں کیا مصیبت ہے، کیوں یہ مصیبت آئی؟ صرف توحید کے لیے نا، اور کوئی مقصد تو نہیں تھا اس کے پیچھے، اور کوئی راز تو نہیں تھا، صرف توحید کے لیے۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے جس کے لیے ہر آدمی اپنے جان کو خطرے میں ڈالے ہوا۔ ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، توحید کو۔ اللہ کا جو قرب ہمیں مل رہا ہے اس توحید کی وجہ سے، اس عقیدے کی وجہ سے، اس نماز کی وجہ سے، ہم اس کو محسوس نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں گے اس دن جب آپ اس دنیا سے روانہ ہو رہے ہوں گے، جب آپ اس دنیا میں پہنچیں گے جس دنیا میں سوائے توحید کے سکے کے اور کوئی سکہ ہی نہیں چلتا۔
یہ تو وہ دور ہے جہاں شرک کا سکہ بھی چلتا ہے، توحید کا بھی چلتا ہے، جعلی بھی چلتا ہے، اصلی نقلی سب چلتا ہے۔ آپ جو صورت چاہے بنا کے جی لیں، جھوٹے بن کے جی لیں تو بھی جی لیں گے، اور جیسے بھی چاہے بن کے آپ جی سکتے ہیں، لیکن وہ دنیا جو آ رہی ہے آپ کے سامنے میں، وہاں صرف توحید کا سکہ چلے گا، وہاں کوئی اور کرنسی نہیں چلتی۔ یہ مسلمان قربانیاں کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کو پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں چھپے بیٹھے؟ 3 دن تک رہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا فوہیرہ، وہ بکریاں چراتا تھا صدیق اکبر کی، وہ روزانہ رات کو لے آتا، بکریاں دودھ دو کے پلا دیتا اور چلا جاتا۔ ان کے جو بیٹے تھے عبد الرحمن ابن ابوبکر، دن بھر مکے کی جو پلاننگ تھی وہ لا کے خبر دے جاتے۔ تیسری رات جیسا کہ عبداللہ ابن عریقت سے معاملہ طے تھا، جو ایک مشرک تھا، جو راستہ دکھانے والا تھا۔ دیکھیے عرب کے اندر کسی راستے پر چلنا بیابان میں آسان کام نہیں ہے۔ آج کا زمانہ نہیں ہے اپنے انڈیا میں روڈ بنا ہوا ہے، ہر جگہ کے لیے راستہ ہے۔ عرب کے اس بیابان میں سفر کرنا بہت ہی مشکل کام ہوتا تھا۔ آدمی جب کھو جاتا تھا تو زندہ نہیں نکل پاتا تھا۔ اگر چلے گا کسی طرف تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کتنا دور آپ چلے آئے اور اب آپ کو کدھر جانا ہے، کیونکہ آبادی ہوتی نہیں، پانی تھا نہیں وہاں پہ۔ تو اللہ کے رسول نے اس کو رکھا تھا، وہ آیا دونوں اونٹنی لے کر تیسری رات۔ اللہ کے رسول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سوار ہوئے ایک ایک اونٹ پر، اور وہاں سے 20 کلومیٹر دکھن کی طرف چلے۔ مکے والے کہاں تلاش رہے تھے؟ مدینہ کی طرف۔ اسی راہ پر تلاش رہے تھے کہ محمد اگر گئے تو گئے کہاں، یہ تو جائیں گے تو اپنے مسلمانوں میں جائیں گے۔ ان کی ساری توجہ ادھر لگی ہوئی، جتنے بھی نوجوان تھے 100 اونٹ کے لالچ میں ادھر تلاش رہے تھے، اور اللہ کے رسول جا کدھر رہے تھے؟ یمن کی طرف، دکھن کی طرف 20 کلومیٹر گئے وہاں سے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں فرمایا، سورہ انفال آیت نمبر 30، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے رسول یاد کرو اس وقت کو، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب یہ کافرین مشرکین مکہ آپ کے خلاف داؤ چل رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے، پنچایت کر رہے تھے، میٹنگ کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ، کہ آپ کو قید کر کے بیڑی پیروں میں پہنا کے ہاتھ میں زنجیر لگا کے ڈال دیں ایک کمرے میں، او یقتلوک، یا پلاننگ کر رہے تھے آپ کے قتل کرنے کی، او یخرجوک، یا آپ کو مکے سے باہر نکال دینے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ آپ اس وقت کو یاد کرو، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ مکے والے اہل شرک اپنی داؤ چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ اپنی داؤ چل رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین داؤ چلنے والا۔ ان کی اپنی چالیں تھیں مشرکین مکہ کی، یہ اپنے انداز میں سوچ رہے تھے کہ رسول کو ہم قید کر دیں یا قتل کر دیں یا مکے سے باہر نکال دیں، یہ ان کا اپنا داؤ پیچ تھا۔ اللہ کا بھی اپنا داؤ پیچ، اور اللہ کا داؤ پیچ تو سب سے بہترین داؤ پیچ، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا سورہ فیل کے اندر ابرہہ نے ہاتھیوں کی فوج تیار کی مکے پہ حملہ کرنے کے لیے، کہ مکے والے کو ہم روٹ ڈالیں گے، مار ڈالیں گے، خانہ کعبہ ڈھا دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں ہاتھی کی فوج ایٹم بم کہلاتا تھا، بہت مطلب سب سے بڑی فوج تھی، سب سے بڑی طاقت تھی نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقابلے کے لیے ابابیل کو بھیجا، جو چڑیوں میں سب سے چھوٹا، جو سب سے چھوٹا جانور ہے، اس کو بھیجا اس کے مقابلے پر، کہ دیکھو تمہاری سب سے بڑی طاقت جہاں لگے گی وہاں رب کی چھوٹی سی چیز آئے گی، چھوٹی مخلوق آگے تمہیں تباہ کر جائے گی۔ ہاتھی کے فوج لے کے آئے تھے اور ہاتھی کے فوج سے اپنے آپ اپنے فوج سے روٹ ڈالے گئے۔ یہ ہے اللہ کی چال۔ ہم اپنی چال چلتے ہیں نا اس دنیا میں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم داؤ کھیل رہے ہیں، ہم جھوٹ بول کے اپنا کام نکال لے رہے ہیں۔ نہیں، آپ داؤ نہیں کھیل رہے، آپ پھنستے چلے جا رہے ہیں، آپ پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے سوچا ہوگا قسمیں کھا کے، جھوٹ بول کے، وعدہ خلافی کر کے ہم نے کچھ حرج لیا، کچھ جمع کر لیا۔ نہیں، آپ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو، آپ برباد ہو رہے ہو، آپ جہنم رسید ہو رہے ہو اور آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ سچائی کے راستے پہ چلیے، اس راستے پر جس پر صحابہ چلے، اللہ کے رسول نے جو رہنمائی کی،
اسلاف اور بزرگوں نے جو بتایا ہے، اس راہ میں چلتے ہوئے اگر آپ کا نقصان اور گھاٹا بھی ہو جائے نا تو اسے گھاٹا نہ سمجھیے، وہ فائدہ ہے، کیونکہ آپ نے رسول کی اتباع کی ہے۔ اگر کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا تو رسول کی اتباع کو تو فائدہ ہوگا نا۔ آپ دعا کرتے ہو رب سے، آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، آپ کرتے رہو دعا، نقصان تو ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر آپ کی دعا نہ بھی قبول ہوئی تو عبادت کا ثواب تو اللہ دے رہا ہے نا آپ کو، دعا کرنے کی نیکی تو دے رہا ہے نا۔ یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے کہ یہ بندہ زیادہ دعا کرے، زیادہ مجھ سے قریب ہو، زیادہ نیکیاں پائے، آپ کا گھاٹا کہاں ہو رہا؟ سچائی کے راہ پر چلیے، آپ اس راستے پر چلیے جو آپ کا دین آپ کو بتاتا ہے۔ فائدہ اس میں ہے، فائدہ اس میں نہیں ہے کہ دنیا میں مکاری کریں، ہم مکاری سے کچھ چاہیں تو کما لیں، ارج لیں، سوچیں کہ ہم نے فائدہ کیا اپنا، نہیں۔ مسلمانوں نے سب کچھ کھو کے وہ پا لیا جو کوئی پا نہیں سکتا۔ آج صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا خطاب لگتا ہے نا، ہمارے آپ کے ساتھ لگ سکتا ہے کیا؟ اربوں کی سمپتی اس کے بعد کے لوگ ہوئے، انہوں نے لٹا دیا اللہ کی راہ میں، کسی کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل جڑا؟ بڑے بڑے علماء بھی گزرے ہیں، امام بخاری جیسے لوگ بھی گزرے ہیں، رحمت اللہ علیہ لکھے جاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہو، اللہ راضی ہے کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا جاتا۔ یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے سچائی پہ چل کے قربانیاں پیش کی، راہ حق پہ قربانیاں دی، اور رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل لگ گیا۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور سفر کرتے ہوئے 8 دن میں آپ مدینہ منورہ پہنچے۔ انشاءاللہ اس کا تفصیلی بیان آنے والے خطبوں میں ہوگا، اور ہم بتائیں گے کہ ہجرت بہت بڑی نیکی ہے، اور ہجرت صرف اس لیے نہیں کی جاتی ہے کہ ہمارا معاش یہاں اچھا نہیں ہے، فلاں جگہ جا کے ہم روزگار کریں تو اچھا ہوگا، زیادہ پیسہ ملے گا۔ ہجرت اس لیے بھی کی جاتی ہے جہاں آپ کو جینے میں پریشانی ہو، مطلب دین پر چلنے میں پریشانی ہو، اللہ کی عبادت میں پریشانی ہو، رسول کی سنت کے مطابق جینے نہ دیا جائے، ایسے معاشرے سے آدمی کو ہجرت کرنا چاہیے۔ یہ سبق ہمیں ملتا ہے یہاں سے، اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمارے گناہ صغائر و کبائر کو معاف کرتا ہے، جیسا کہ آپ نے قرآن کی آیت بھی سنی تھی پچھلے دنوں میں، اور اس کے تعلق سے آپ نے حدیث بھی سنی تھی۔ ہجرت ایک بہت بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کو حج کے ٹکر میں، اسلام کے ٹکر میں رکھا گیا، اور 3 نیکیوں کو ایسا بتایا گیا کہ 3 کام ایسے ہیں جس سے پچھلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی ہجرت ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے جو صحابہ نے اس دور میں کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر اور آپ کے اندر ایک جرأت، ایک ہمت پیدا فرمائے کہ ہم دین پر چلیں، اور دین پر چلنے کے لیے ہر مصائب کو گلے لگانے کو تیار رہیں، جیسا کہ صحابہ نے ہجرت کر کے دکھایا۔ ہجرت ترک وطن ہی نہیں بلکہ مصائب کو گلے لگانے والی بات تھی، دین کی خاطر۔ دنیا کے لیے نہیں گئے تھے، وہ صرف دین کے لیے گئے تھے، دنیا تو ان کی مکے میں اچھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمت، یہ استقلال دے آپ کو کہ آپ موت کے بعد جو آپ کی زندگی آ رہی ہے ہماری اور آپ کی، اس کے لیے ہم جینا شروع کر دیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بآیات الذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم علیکم بالرؤوف الرحیم۔